جی ناظرین السلام علیکم، میں اور میرے ساتھ میری اہلیہ شنیلا عمار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج پاکستان کا میچ ہوا اور بڑا زبردست میچ ہوا۔ پاکستان اگرچہ ہار گیا لیکن بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑتا ہوا پاکستان میچ ہارا، اور اس طرح کی ہار میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، لیکن پانڈیا کو ضرور آؤٹ کرو، وہ بڑا ضروری ہے۔ اور کوہلی نے آج جو بڑی کمال کی اننگ کھیلی اس سے پتہ چل گیا کہ جناب وہ کتنا بڑا پلیئر ہے۔ ہمارے مڈل آرڈر کے کچھ مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن آج افتخار نے اور جناب شان مسعود نے بڑی اچھی اننگ کھیلی۔ ایسے یہ وہی ہو گیا، پاکستانیوں نے امید لگائی تھی کہ پاکستان جیت رہے، جیسے تحریک انصاف والوں نے امید لگائی تھی کہ کسی کا باپ بھی عمران کو نااہل نہیں کر سکتا۔ تو آج میرے خیال میں وہی ہینڈ پاکستانیوں کے ساتھ ہو گیا جو تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں صورتحال یہ ہے، ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ویسے تو ہم الگ الگ ویلاگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک ویلاگ اکٹھا بھی کرنا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بیسیکلی آج سنڈے ہے اور ہم اس ویک کا پولیٹیکل ریویو آپ کو دینے کی کوشش کریں گے کہ اس ویک میں کیا قیامت خیز اور ہلاکت خیز اور اہم واقعات ہوئے۔ سارے خیز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے اس ویک میں ہو گئے ہیں، اور وہ سارے خیز آپ کو بتانے ہیں، اور اس خیز میں اصل میں بہت سے فیز آئے ہیں، تو اس میں کافی کچھ ڈیولپ ہوا ہے۔ ایک ہفتے پہلے پاکستان تھوڑا سا مختلف تھا پولیٹیکلی، ایک ہفتے کے بعد پاکستان ویسا ہی ہے۔ اگر تحریک انصاف کی بڑکوں کو دیکھا جائے اور جس طرح وہ کہتے تھے کہ عمران ہماری ریڈ لائن ہے، اس حساب سے دیکھا جائے تو جیسا پاکستان پہلے تھا ویسا ہی ابھی ہے۔ تبدیلی کچھ نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ خان صاحب نااہل ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب کے نااہل ہونے سے کیا پاکستان کے اندر کوئی بدلاؤ آیا؟ وہ نہیں ہوا ہے۔ اچھا، پاکستان تبدیل نہیں ہوا، اصل میں نیا پاکستان تبدیل ہوا ہے، اور وہ ریڈ لائن جو ہے نا وہ اب گرین لائن ہو گئی۔ ہاں، وہ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی جو ہے نا کہ خان صاحب کو کیا کرے۔ لیکن چلو ویکنڈ ریویو کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت شور سنتے تھے توشہ خانہ کیس، حکومت کیس نہیں بنا رہی اور یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے، خان صاحب لاڈلے ہیں۔ تو وہ پتہ چلا کہ کوئی لاڈلے نہیں ہے، اور خان صاحب نے جتنے بہتان لگائے تھے الیکشن کمیشن پہ وہ اس موقع کے لیے لگائے تھے جس پہ ان کو نااہل کیا گیا۔ اچھا دیکھیں، خان صاحب نے جنوری میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو چیف الیکشن کمشنر سے ملنے کی کوشش بھی کی، ان کو پیغام بھیجا کہ مجھ سے خفیہ ملاقات کریں، تو انہوں نے کہا نہیں جی، آپ بھی ایک آئینی عہدے پہ، میں بھی ایک آئینی عہدے پہ، اگر ہم نے کوئی ملاقات کرنی ہے تو ہم سامنے کریں گے، ہم خفیہ ملاقات کوئی نہیں کریں گے۔ تو خان صاحب اس کے بعد سے ہی ان کے خلاف ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو نظر آ رہی تھی توشہ خانہ ان کے ذہن میں نہیں تھا اس وقت، ان کے ذہن میں فارن فنڈنگ کیس تھا کہ میری جو فارن فنڈنگ ہے اس کے اندر بڑے گھپلے ہیں، تو الیکشن کمیشن جس طرح چل رہا ہے میرے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا۔ پھر وہ قدرتی طور پہ جو تھا ان کی بدقسمتی کہ وہ اقتدار سے بھی نکل گئے، تو اقتدار سے بھی نکل گئے تو وہ ان کے اوپر دوہرا وہ مصیبت آ گئی۔ تو ابھی جو توشہ خانہ تھا اس کا جب کیس جا رہا تھا تو جو فواد چودھری تھے وہ کہتے تھے کسی کا باپ بھی وہ نہیں کر سکتا، عمران خان کو نہ مروانے والے یہ لوگ ہیں، یہ شور ڈالتے رہے کہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، نائل باپ نے کر دیا، اب کہتے ہیں اب گرفتار کر کے دکھاؤ، اب گرفتار یعنی یہ بیچارے یہ خان صاحب کو فل مروا دیں گے فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی، اور وہ اس لیے کریں گے، آپ کو ان کی باتوں کی سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ اب تحریک انصاف میں خان صاحب نااہل ہو گئے ہیں۔ ابھی کوئی فوجداری مقدمہ بھی قائم ہوگا، اس کے اندر خان صاحب کو 3 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، ویسے بھی الیکشن ایکٹ 201 کے تحت خان صاحب پارٹی سربراہ نہیں رہ سکتے، جو نااہلی ان کی ہوئی ہے اس کے تحت۔ لیکن پارٹی سربراہ نہ ہونا اتنی بڑی سزا نہیں ہے۔ خان صاحب اگر جیل میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر تحریک انصاف میں جو شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد عمر اور فواد چودھری کی بڑی لڑائی ہوگی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اس پارٹی کی سربراہی، ویسے تو آپ کہیں گے کہ دے آر گوئنگ ڈاؤن دا ہل، لیکن اس پارٹی کے پاس ہے کیا کیا، تو اس لیے یہ سوچے کہ جو اگلا سربراہ ہوگا وہ بڑا قیمتی آدمی ہوگا، اس کے پاس پنجاب کی حکومت ہوگی، اس کے پاس KPK کی حکومت ہوگی، اس کے پاس GB کی حکومت ہوگی، اس کے پاس کشمیر کی حکومت ہوگی، تو یہ جو پوزیشن ہے یہ بڑی پویٹل ہے۔ لیکن خان صاحب اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت کریں گے؟ کیا وہ یہ چیز برداشت کریں گے کہ 2023 کے الیکشن جب ہوں تو وزیر اعظم کا امیدوار میں نہ ہوں؟ کیونکہ جو فوجداری مقدمہ ہو رہا ہے اس میں 120 دن کے اندر پابند کیا جائے گا عدالت کو فیصلہ
فیصلہ دیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو کہ خان صاحب جو نااہل ہوئے ہیں 137 167 170 اور 173 174 کے تحت. اچھا 173 کیا ہے کہ جو آپ گوشوارے جمع کروا رہے ہیں مس ڈکلیریشن ہوئی ہے تو وہ کرمنل اوفینس میں آ جاتا ہے, جس کے تحت 174 کے تحت اس میں کرپٹ پریکٹسز کی جو سزا ہے وہ 3 سال ہے. اور پھر ظاہر ہے جب آپ کو ایک دفعہ سزا ہوئی تو آپ نے 5 سال کے لیے تو نااہل ہو جانا ہے. خان صاحب کے دیکھیں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس میں یہی ہے کہ خان صاحب نے توشہانہ کے تحائف پہلے بیچے ہیں, اس کے بعد اکاؤنٹ میں کچھ رقم ان کے گئی ہے اور جتنے انہوں نے تحائف بیچے اتنی رقم اکاؤنٹ میں گئی بھی نہیں ہے, یعنی کہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے, الیکشن کمیشن سے چھپایا ہے. پھر 2021 میں آپ نے ظاہر کیا جبکہ آپ نے جو گفٹ تھے وہ 2018 اور 19 میں بیچے ہیں. پھر 20% سے آپ نے 50% کیا لیکن آپ نے پھر قیمت 20% دیا توشہانہ کو. پھر ایک اور چیز جو آپ نے کی کہ آپ نے اسیس ویلیو بعد میں کروائی ہے, پہلے بیچ دیے ہیں تحفے, اس کے بعد ویلیو اسیس کروائی ہے, وہ کم کروائی گی, اس کا 20% دے گا کہ چلو جی میں جا رہا ہوں. لیکن خان صاحب کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے توشہ خانے میں, ہر چیز کی انہوں نے انڈر ویلیو چیزیں جو ہے نا وہ کروائی ہیں, مطلب پروفٹ پہ پروفٹ کروایا, اور جو کہتا تھا چور چور وہ خود چور ثابت ہوا. دوسری بات ہے کہ ایک امبیرسمنٹ بھی ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم توشہانہ پین ہولڈر اٹھا کے لے گیا, پین ہولڈر, وال ہینگنگ, ڈیکوریشن پیس, ڈنر سیٹ, اور جا کے بیچ رہا ہے. اور کئی چیزیں بیچی ہوئی ان ملکوں کے سربراہان کے پاس واپس پہنچی, جو گھڑیاں وغیرہ. یہ بڑی امبیرسمنٹ تھی کہ اتنا فقیر ملک, اتنا فقیر وزیر اعظم, آپ کا بیکاری وزیر اعظم کہ جس کو جو ملا اس نے بیچ دیا. تو میں کہتی ہوں کہ یہ چیزیں جو بیچنا ہے نا یا یہ چوریاں, یہ ایک سائڈ پہ مطلب ملک کی ریپوٹیشن کتنی خراب ہوئی ہے یہ دوسری جگہ پہ. توشہانہ کے بارے میں ہم پہلے ہی بہت ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی لوگوں کو سمجھانا ضروری کہ ہوا کیا ہے اس میں. لیکن ماشاءاللہ خان صاحب نے ایسے کام کیے ہیں, فرض کیجئے وہ نااہل ہو جاتے ہیں, تاحیات نااہل ہو جاتے ہیں, تو ماشاءاللہ ان کا گھڑیوں کا کاروبار ابھی بھی بڑا چلے گا. اور خان صاحب کے لیے تو گھڑی گھڑی کی بات ہے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ توشہ خانہ بہت چھوٹا کیس ہے, اس میں جو مالیت ہے وہ 54 کروڑ روپے کی ہے. اصل جو پتہ چلے گا وہ فارن فنڈنگ کیس میں. اگر فارن فنڈنگ کیس میں ایک تو اماؤنٹس آپ کو بہت بڑی نظر آئیں گی, وہ اربوں کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا تکلیف دہ معاملہ ہے. آپ ٹیلی ویژن پہ شوکت خانم کا اشتہار دیکھتے ہیں, ایک بچہ جو جسے کینسر زدہ پیشنٹ کے حوالے سے دکھایا جاتا ہے, آپ کا دل پسیج جاتا ہے, آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ نیک نیتی کے ساتھ اس بچے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا پتا کہ ان پیسوں میں غبن ہو رہا ہے اور وہ پیسے لوٹے جا رہے ہیں, ان پیسوں سے سیاسی جلسے کروائے جا رہے ہیں. تو یہ تو شوکت خانم کے جو اپنے سپورٹر ہیں ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا. برطانیہ میں بھی تحقیقات سٹارٹ ہو گئی ہے نا شوکت خانم کے فنڈنگ کی. وہ جو ہے نا اب خان صاحب اس فیز سے گزر رہے ہیں جہاں آگے ان کے مقدر میں تحقیقات ہیں, عدالتیں ہیں, ضمانتیں ہیں, جیل ہے, پرچے ہیں, اس طرح کی بات ہوگی. ویسے تو مجھے تو وہ توہین عدالت والا کیس بھی کم نہیں لگتا, وہ بھی بہت بڑا کیس ہے. پھر ابھی ایسی چیزیں نکلیں گی کہ لوگوں نے جو ہرجانے کے دعوے کیے ہوئے ہیں, مطلب شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے پتہ نہیں کیا بتا دیا, اور پھر خواجہ آصف نے جو کہا تھا, یہ چھوٹے چھوٹے کیسز. شہباز شریف پہ انہوں نے کہا تھا جب پاناما کا کیس چل رہا تھا کہ شہباز شریف نے مجھے کسی کے ذریعے 10 ارب کی رشوت جو ہے وہ بھیجی ہے کہ 10 ارب لے لیں اور اس کیس سے ہٹ جائیں. اس پہ شہباز شریف نے ان کے خلاف مقدمہ کیا ہوا ہے. شوکت خانم پہ یہ خود خواجہ آصف کے خلاف گئے ہوئے ہیں, لیکن اسٹے پہ اسٹے خود لے رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ خواجہ آصف صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ شوکت خانم کا آڈٹ کروانے میں کوئی عرض نہیں, اتنی سی بات کی تھی, لیکن یہ بات خان صاحب کو پسند نہیں. خیر ویکنڈ میں ایک بات تو یہ ہو گئی جی کہ خان صاحب نااہل ہو گئے, اور وہ جو ہے نا نیا پاکستان وہ اتنا ٹھیک نہیں رہا اس کے پاس. اب دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ تھوڑا سا ہم یہ بات کریں, جب خان صاحب نااہل ہوئے تو احتجاج کیا ہوا؟ ہاں میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ احتجاج ایک ہوتا ہے 0 اور ایک ہوتا ہے مائنس میں احتجاج ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خان صاحب کی شہرت تھی, 2 باتیں یاد رکھیں, وہ شہرت سوشل میڈیا کی تھی, اور سوشل میڈیا ایسی چیز ہے جتنا پیسہ آپ پمپ ان کریں گے اتنا آپ کو رزلٹ دے گا. دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جلسے بڑے بڑے خان صاحب نے کیے, دیر از نو ڈاؤٹ. ایک ہی جگہ کا کراؤڈ آتا تھا
اور وہ آ کر ہر جلسے میں بیٹھ جاتا تھا، اور وہ میڈیا کے لیے بڑی خبر بن جائے۔ 5-7 ہزار بندے لانا کسی کے لیے مشکل نہیں ہوتا، وہ 5-7 بندے بسوں میں بیٹھ کے لائے جاتے تھے اور وہاں پہ لگتا تھا کہ بڑی رونق ہے، لاکھوں کے قریب لوگ نکل آئے۔ لیکن خان صاحب کے حق میں احتجاج کرنے والے نہیں نکلے، بلکہ اسلام آباد کے اندر ہم نے پورا ٹریول کیا اسلام آباد میں، اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا۔ فیض آباد پہ تھوڑا بہت کوئی 2 درجن قریب لوگ تھے، پولیس نے شیلنگ وغیرہ کی۔ ادھر موٹر وے بند کر دی گئی جس کی وجہ سے روڈ بلاک ہوئے، لوگ ٹریفک میں پھنسے، لیکن بندہ کوئی رانا صاحب کے نا انتظامات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور رانا صاحب کو میں کہوں گی کہ اتنا بھی نا میرے خیال میں آپ عمران کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ 25 مئی کو بھی آپ نے یہی کیا، اور یہ جس دن نااہل اس دن بھی آپ کے انتظامات زیادہ تھے، لوگ کہیں پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ہم عید میلاد النبی کے مجھے جلوس ہمیں نظر آئے تھے، کوئی عید میلاد النبی لیٹ منا رہے تھے کچھ علاقوں میں، وہاں پہ جلوس نظر آئے، لوگ نعتوں کی ٹولیاں جو تھیں وہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی، لائٹنگ ہوئی تھی۔ لیکن رش اس وجہ سے تھا کہ ظاہر ہے ٹریفک آپ نے ایک سائڈ سے بند کی، دوسری سائڈ سے کھولی تو گاڑیاں پھنس رہی ہیں، ٹرک بھی ہیں، بسیں بھی ہیں۔ اور لاہور میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، تو پولیس نے خود ہی رستے بند کر دیے۔ جب رستے بند کر دیے تو لائنیں پیچھے لگتی گئی، تو وہ جی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ 100، کہیں پہ 200، کہیں پہ 50۔ یہ پورے پنجاب کے اندر حال تھا، اور پشاور کے اندر جہاں پہ اپنی حکومت تھی وہاں پہ بھی 2 درجن سے زیادہ لوگ نہیں نکلے ہیں۔ پھر رات کو خان صاحب کو شرمندگی آ کے مٹانی پڑی، انہوں نے کہا جی میں اپنے بندوں کو کہہ رہا ہوں کہ احتجاج مت کریں۔ خان صاحب نکلا کون ہوا تھا احتجاج کے لیے؟ بہت اچھا کہ آپ نے اپنی عزت رکھ لی۔ اچھا، احتجاج تو کوئی نہیں ہوا، اب نیکسٹ سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں، جس کے بارے میں بڑا ہم نے شور سنا گزشتہ 2 مہینے سے، کان پک گئے ہیں سن کے۔ لانگ مارچ آ رہا ہے، اور پتہ نہیں 22 کروڑ کا ملک ہے، یہاں 50 کروڑ بار لوگ نکل آئیں گے۔ اچھا، ابھی جو کل خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ تو خان صاحب نے کوئی بڑی ڈھیلی سی کی ہے، بددلی کے ساتھ کی ہے۔ اچھا، جمعے کو میں رو رہے تھے کہ یہ الیکشن نہیں کروا رہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، تو میں ہمیں کچھ فرسٹریٹ ہے۔ دونوں لوگوں کے رویے بڑے ڈیفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان دن بدن پجمردہ، ڈیجیکٹڈ، ڈزمل ہوتے جا رہے ہیں، اور شہباز شریف زیادہ سے زیادہ انرجیٹک، طاقتور اور کھلنڈرے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دونوں کی باڈی لینگویج بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب لانگ مارچ کے حوالے سے جب خان صاحب کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگلے جمعے کو اناؤنس کریں گے، اب کیا خان صاحب لانگ مارچ کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو اس میں کتنے کروڑ لوگ آئیں گے؟ ہاں آئیں گے جی، کوئی 40-50 کروڑ لوگ۔ ایک تو پاکستان کی اپنی آبادی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے انڈیا سے بھی، پھر اس کے بعد سری لنکا، بنگلہ دیش، UK، انگلینڈ، امریکہ، اوورسیز پاکستانی سارے آ جائیں گے، تو کوئی 50 کروڑ بندہ جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ آپ کو احتجاج سے پتہ چل جانا چاہیے، 25 مئی سے پتہ چل جانا چاہیے کہ کتنے لوگ آئیں گے اور کتنا یہاں پہ احتجاج ہو سکتا ہے۔ اور اب خان صاحب نے لوگوں کو ترغیب کیا دے رہے ہیں کہ نہیں آپ انجوائے کریں گے، یعنی کہ میرے خیال میں وہ سنگر لے کے آئیں گے، وہ سنگر کانسرٹ کریں گے، اس میں راتوں کو لڑکے لڑکیاں آئیں گے، خوب ہلا گلا کریں گے، انجوائے کریں گے، اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بیانیہ، جھوٹ کا بیانیہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ آپ لوگوں کو نہ تو آئین کی بالادستی کا دے رہے ہیں، نہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کا دے رہے ہیں، بلکہ بھی خان صاحب کی آج ہی ایک پرانا کلپ چل رہا ہے، مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ رونا نہیں ڈالوں گا کہ میرے ہاتھ میں اختیارات نہیں تھے اور آرمی سب کچھ چلا رہی تھی، اگر ایسا کچھ ہوگا تو میں جو ہوں نا نااہل ثابت ہوں گا اور میں حکومت چھوڑ دوں گا، عوام میں جاؤں گا۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ چمٹے رہے، آخری ٹائم تک چمٹے رہے، آپ نے آئین شک نہیں کی، اور آج آپ بیٹھ عوام میں جانے کے بجائے عدالت میں چلے گئے، اور آج آپ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ ہر چیز کے لیے خان صاحب نے ایک بیان پہلے سے دیا ہوتا تھا۔ ہاں، پاکستان کے مسائل کا حل خان صاحب کی پرانی ویڈیوز میں، ان کی ہر بات کا پہلے سے تھا۔ IMF کے پاس نہیں جاؤں گا تو کیا معاملات ہوں گے، فون ٹیپ کرتی ہے ISI تو اس کا بھی ان کے نے ریزن دیا ہوا تھا، جنرل باجوہ نیوٹرل ہے تو اس کا بھی انہوں نے دلیل دی ہوتی تھی، اور یہ کوئی نااہل ہو جاتا تو اس کی بھی دلیل دی ہوئی تھی، اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں تو اس کے ہر چیز کو انہوں نے موقع کے مطابق انہوں نے بیان دیا ہوا ہے، اور اب پرانے بیانات ان کے سامنے نکل کے آ رہے ہیں۔ لیکن آفرین ہے ان کی کلٹ فالوئنگ کے اوپر کہ مجال ان کے اوپر اثر ہو، لیکن ایک نیوٹرل ووٹر بھی ہوتا ہے، اس نیوٹرل ووٹر کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ رہی کہ پہلے آپ نے امریکی سازش کا بیانیہ کیا، آڈیو لیک آئی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو آپ نے خود سے بنایا ہوا ہے، اب توشہ خانہ کا سارا کچھ سامنے آیا ہے، جتنا مرضی آپ الیکشن کمیشن کے خلاف کہیں لیکن ایک پوری ڈیٹیل ججمنٹ نہ پڑھنے والے پڑھ لیں گے، جنہوں نے نہیں پڑھنا انہوں نے نہیں پڑھنا۔ اب دیکھیں نا ان کا پروپیگنڈے کا لیول دیکھیں، اب اعجاز الحق نے ایک آ کے بیان دے دیا
डिग्गी वाला कि जी वो शहबाज शरीफ जो थे वो जनरल बाजवा से मिलने जाए तो गाड़ी के डिग्गी के अंदर बैठे थे, बाद में आके एजाजुल हक ने माजरत कर ली, ठीक है। लेकिन जो सहाफ़ी उनके हैं, पीटीआई के जो सहाफ़ी हैं, जिनको मैं सहाफ़ी नहीं कहती, वो पीटीआई के वर्कर या बन चुके हैं, उन्होंने उस डिग्गी वाले को लेके ट्रेंड बना दिया, लगे रहे। हालांकि एक बंदे ने आकर दीजिए माजरत, मैं सोशल मीडिया से बैठ के, फिर इसी तरह नेटफ्लिक्स वाला किया, वो बिहाइंड द क्लोज डोर, वो जो कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, वो खुद से कोई बनाई डॉक्यूमेंट्री थी, एक टीजर को नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, नेटफ्लिक्स ने तरदीद कर दी हमारी नहीं आ रही, लेकिन चलाते रहे। ये प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडे की वॉर में नवाज लीग बहुत पीछे है, इनसे बहुत ही पीछे है। ना सोशल मीडिया पे मुकाबला कर पा रही है, ना वो मीडिया पे मुकाबला कर पा रही है इनका। वो प्रोपेगेंडा कर देते हैं, ये सफाइयाँ देते रहते हैं, वो नए प्रोपेगेंडे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इनसे मीडिया हैंडल ही नहीं हो रहा, ना सोशल मीडिया हो रहा है, ना मीडिया हो रहा है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि एक ज़माना था इमरान खान को जनरल बाजवा को याद करते हुए बड़े सुहाने ख्वाब आते थे। अब इमरान खान को जनरल बाजवा को याद करते बड़े डरावने ख्वाब आ रहे हैं, इसलिए कि वो जो है ना, जो बैसाखियाँ थीं जिसके ज़रिए ये सिस्टम चल रहा था, वो बैसाखियाँ हटा ली गई हैं और इदारे न्यूट्रल हो गए हैं। तो कहा है ना बाजवा साहब ने कि हमने बड़ी मदद की, बड़ा इसको संभाला, ये लेकिन ये इतना नाअहल था कि हमें पीछे हटना पड़ा। वो ज़ाहिर है खान साहब की अपनी जो टीम थी ना, वो अब हमें समझ आती है कि उस्मान बुज़दार को क्यों लगाया था। इसलिए कि कमज़ोर आदमी के बड़े फ़ायदे होते हैं। उसके पीछे से फराह गोगी हुकूमत चला रही थी और जो दबा के करप्शन की। अच्छा, अब लॉन्ग मार्च के हवाले से कि अब पता नहीं लॉन्ग मार्च होता है कि नहीं, मेरे ख्याल में खान साहब शॉर्ट मार्च होगा। हाँ, कोई शॉर्ट मार्च होगा, कोई जलसा जुलसा करके खान साहब अपनी इज्जत बचाएंगे। दूसरा जो अहम मामला इस अरसे में डिस्कस होता रहा वो आर्मी चीफ़ की तैनाती का है, और उसके बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय देते रहे। कुछ लोग कहते रहे कि बाजवा साहब शायद एक्सटेंशन ले रहे हैं, अमेरिका का विजिट भी इसलिए था। कुछ लोग बड़े क्लियर हैं, वो कहते हैं जी कि एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं ले रहे, नया आर्मी चीफ तैनात होगा और तैनाती भी शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ ही करेंगे। तो लेट्स सी कि अब इस पे क्या होता है। आपका क्या ख्याल है? देखिए, इमरान खान साहब का इस वक्त मसला भी यही था कि वो चाह रहे थे कि आर्मी, और ये लड़ाई भी आर्मी चीफ की थी, जो जिसने इमरान को अपना घोड़ा बना के आगे लगाया हुआ ना, ये उसी की लड़ाई है। और जो खबरें भी आ रही थी कि वो इधर उधर मुलाकातें सारी कुछ कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ ने तो कह दिया जी मैं 5 हफ्तों के बाद जा रहा हूँ, जिसमें से अब 4 हफ्ते ही रह गए होंगे, नवंबर के 4 लगा लें कि ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, तो 5 हफ्ते के बाद मैं तो जा रहा हूँ। नया चीफ आ रहा है, नया चीफ जो है ज़ाहिर है वो शहबाज शरीफ साहब नहीं लगाना, और शहबाज शरीफ साहब ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी जी ये एक आइनी ओहदा है, आइन के मुताबिक हमने चलना है। अब 5 लोग हैं, उनमें से देखें किसको लगाया जाता है, और ये मसला तो सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है। मेरा नहीं ख्याल में इसमें कोई डिले होगा या कोई मसला बनेगा। और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है, अब फ्रस्ट्रेशन 2-3 चीज़ों की हो चुकी कि आर्मी चीफ भी चेंज होगा, उसके अलावा अब मैं नाअहल भी हो गया हूँ, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी केस चल रहा है, तो वो जो होता है ना मकाफाती अमल, वो इमरान खान साहब का शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन कुछ खबरें और भी हैं, उसके ऊपर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी कि कुछ रूमर्स हैं कि हुकूमत के चीफ जस्टिस अता बंदयाल से मामला तय पा गए हैं, तो जूनियर जजिस को वो जो अता बंदयाल साहब लाना चाहते हैं, जिसको काजी फायदी साहब बार बार अपोज कर रहे हैं, तो वो उसमें हमायत करेंगे। आपको ख्याल है कि हुकूमत को करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ना, देखिए अलमिया ये है कि जमहूरी हुकूमतें बहुत ज़्यादा जमहूरी इक़दामात नहीं करती। जब तक वो जमहूरियत पे कायम रहती हैं, वो स्ट्रेंथ में रहती हैं, वो ताकतवर होती हैं, उनके पास बयानिए की, नज़रिए की क़ुव्वत होती है। लेकिन जब वो जमहूरी हुकूमतों में रहते हुए, और ये माजी में हमने सियासतदानों को देखा है कि डिक्टेटरशिप क्रिएट करने चाहते हैं, अपनी ज़ात के हवाले से कोई हवा क्रिएट करना चाहते हैं। भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ, नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी ये हुआ, अब शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। और ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। हर इदारा अपनी दायरे में काम करे तो ये मुल्क चलेगा। अगर आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे अदालतों को, अगर आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे नैब को या इलेक्शन कमीशन को या आर्मी को फॉर दैट मैटर, या आर्मी वाइस वर्सा, अगर ये सब कुछ करने की कोशिश करेगी तो फिर वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हाल है।
देखिए ये जो कर रहे थे ना कि आइन के तहत जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कि पार्लिमानी पार्टी होगी वो जजिस का तकर्रुर करेगी नीचे की अदालतों से, तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसको, इफ्तिखार चौधरी ने इनको सख्त मैसेज भेजा और इनको ये तरमीम जो थी वापस लेनी पड़ी। सारी दुनिया में होता है जजिस का एक म्यार मुकर्रर करें, चीफ जस्टिस की मर्जी नहीं होनी चाहिए कि वो नीचे से जूनियर्स अपने हम ख्याल लोगों को ला के ऊपर और अदालतों में, और फिर हमने देखा भी है कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। आप उस दिन काजी फाइज ईसा ने एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते लोगों से पूछा कितने लोग हैं जो हमारे जुडिशल सिस्टम पे यकीन रखते हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो ये मेरा ख्याल में अब थोड़ी सी हुकूमत को एक तो किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए, और अगर आपका चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट बंदा बन रहा है तो आप नीचे से भी सीनियर मोस्ट बंदे को उठाएं। आपको चीफ जस्टिस के हम ख्याल लोगों को नहीं उठा लेना चाहिए, ना इस ब्लैकमेलिंग में चाहिए। दूसरा, आइन में तरमीम करें कि पार्लिमानी कमेटी बनेगी अपोजिशन के हुकूमती मेंबरान की, वो जजिस का तकर्रुर करें। अच्छा, यही मेरे ख्याल में यही तरीकाकार, ये बिल्कुल दुरुस्त तरीकाकार है, यही तरीकाकार आर्मी चीफ की सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। इतना बड़ा फियास्को क्रिएट हो जाता है, सब सियासतदानों ने कोशिश की कि नीचे से उठाकर एक बंदा लगाएं और उसे अपना बंदा प्रूव करें। वो पहला साल तो आपका बंदा होता है, दूसरे साल फिर आप उसके बंदे होते हैं, तो वो तरीका ठीक नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जनरल है उसको, और ये लिखा हुआ हो, अगले 30 साल का पता हो हमें कि उस वक्त ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, उस वक्त ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, ना इसके अंदर कोई इबाम आए, ना किसी का कोई बंदा हो। इसमें सियासतदानों की भी बहुत ज़्यादा गलती है, उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है। और जनरल मुशर्रफ की तैनाती, का कानून तो ख़त्म करना, एक्सटेंशन का कानून ख़त्म करना चाहिए। मैंने आज एक कॉलम लिखा, नाज़रीन आपकी जो है आपके गोश्त गुजार कर देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ सियासतदानों ने जमहूरियत लाने की बहुत कोशिश की, जिसमें भुट्टो साहब ने बहुत कोशिश की, बेनज़ीर, नवाज़ शरीफ, बाकी मोहम्मद खान जुनेजो का बहुत कंट्रीब्यूशन है, मुजीबुर रहमान का बहुत कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जमहूरियत नहीं आई इस मुल्क में। तो मैंने वो लिखा कॉलम, उसकी पंच लाइन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जमहूरियत लाने के लिए शायद हमें एक जर्नैल की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसके लोग गलतमानी भी ले गए कि शायद मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मी रूल लग जाना चाहिए। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा, और मैं उसके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। मैंने सिर्फ ये बात की है कि डेमोक्रेसी, हमें कोई एक ऐसा जर्नल चाहिए जो कि डेमोक्रेट हो, जो वोट को इज्जत देना चाहता हो, जो पार्लियामान की सुप्रीमेसी पे यकीन रखता हो, जो अपने हलफ पर ईमान रखता हो, जो दूसरे इदारों के कामों में मदाखलत ना करे, जिसका काम जंग जीतना हो, इलेक्शन जीतना हो। तो उस तरह का जर्नैल, जो कि हमें नहीं नसीब हुआ अभी तक, उस तरह का जर्नैल अगर आ जाए तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में जमहूरियत आ सकती है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम अपना प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। ये हमारा वीकेंड रिव्यू था। वीकेंड पे खास खबरें यही थी जो आज हमने डिस्कस कर ली है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।